سرپرست آزاد فیصلہ قاضی جہانگیر احمد صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آ کر مختصر الفاظ میں اظہار رائے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ صاحب آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا، کیونکہ میں 3 سال قبل بھی ثواب فاؤنڈیشن کے ساتھ میزبان کی حیثیت سے تھا، آج بھی میزبان کی حیثیت سے ہی ہوں یہاں پہ، تو تقریباً میں کو اپنی ٹیم ہی سمجھتا ہوں۔ 3 سال کا جو عرصہ گزرا اس میں سے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ حضرت علی کرتا جا کے کسی کی اچھائی دیکھو تو اس کو بلاؤ۔ میں نے ان کی 2-3 اچھائیاں دیکھی ہیں۔ حسنین ادریس صاحب آج یہاں موجود نہیں ہیں، ان کے والد صاحب آج ادریس صاحب یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، باقی اس کے بعد بھی سارے چیئرمین برکت صاحب بھی ہیں، نبی برکت کے والد صاحب ہیں، میرا ان کے ساتھ کافی عرصے سے پرانا تعلق بھی تھا۔ جب حسنین ادریس نے شروع کیا تو جب ہم نے مشاورت کی تو بڑے مسائل اور اقدام میں ثواب فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بڑے مسائل شروع ہوئے، کہیں پہ تنقید ملی، کہیں پہ لوگوں نے سراہا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس نوجوان کے صبر کی آج مثال دیتا ہوں کہ میرے ساتھ بطور صاحب بڑا روز رہا، بطور صاحب ہم نے اس کو بڑا ٹارچر کیا، کیونکہ نیا ساتھی ہمارا شامل ہوا تھا، اور صبر کی اتنی میں نے دیکھی تو میں نے ایک دن بولا حسین ادریس صاحب کو زندگی سے ناکام نہیں ہو سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنا صبر آپ میں بڑا پڑا ہے یا جتنی آپ تنقید برداشت کر سکتے ہو، خدائی کاموں میں ہوتی تنقید ہے، اس لیے آپ کو بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ الحمد للہ ثواب فاؤنڈیشن کو 3 سال ہو گئے، اور میرے خیال میں باقی انجیوز بھی کام کر رہی ہیں، باقی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، خدمت کرنے کے لیے بے شمار ادارے موجود ہیں کام، لیکن منفرد انداز کے ساتھ ان نوجوانوں میں ان میں بزرگ کوئی نہیں ہے، ان کے ممبران میں بزرگ کوئی نہیں ہے، یہ بزرگوں کی صرف رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان سے ہدایات لیتے ہیں۔ ٹیم ورک کا تمام نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ آج بھی گزشتہ 2 سیرمنیز میں میں کیا ہے، آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے ویسا پیچھے بیٹھے ہوئے میرے خیال میں ان کی بھی کنٹریبیوشن بہت اچھی رہی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ خواتین کے لیے کسی این جی او میں نے ممبر خواتین ہی دیکھی، اور ماشاءاللہ ربیہ صاحب کی مسز یہاں کی این جی او کی بلکہ ممبر نہیں ہے بلکہ بڑے اچھی ورکر ہیں جو خواتین کے ساتھ ریلیشن رکھ کے خواتین کے مسائل کے حل کر رہی ہے۔ یہ ثواب فاؤنڈیشن کو باقی تنظیموں سے منفرد مقام ہے۔ اس کے بعد آرگنائزیشن کو آپ نے دیکھ لی، یہ جو نشمن تعلیم عالمی تھی جو ان کا معاولیاتی پروگرام تھا، اس میں آپ کو مثال دینا چاہتا کہ میں عام مسامنے میں بنایا گیا کہ ہم نے نیک افغانستان وغیرہ یہ پلاس پروگرام کرتے ہیں مطلب ہے آپ کو بڑے مسائل ہیں۔ تو میں نے نا ایک دن نظر برکت سے کہا کہ ہمارے پاکستان ہے اس میں آپ پودے لگائیں۔ میں نے جنرلی بات کی شجرکاری مہم کا دور بھی نہیں ہے، تو جنرلی بات کرتے ہیں کیسا رسپانس ملتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے، میں دن بھر تو پوری ٹیم میں اس پوری ٹیم میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ مجھے ایک دن فون آتا ہے کہ ہم آپ کے پاکستان میں موجود ہیں، بولتے ہیں ہم کو لگے سے پاکستان کی گیٹ کا پالا ہمیں کروا دیں۔ بڑا پریشان ہوا یار، 3-4 دن پہلے بات ہوئی، آج 4 دن کے بعد مجھے بتا رہا ہے میں دیکھا انڈیا ہوا تھا بلکہ یہاں میں نہیں تھا، میں نے پھر وہ فون کیا، جب میں واپس آیا تو پھر بالکل پودے وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پودا لگاتے ہیں تصویریں لیتے ہیں، میں نے تقریباً 6 ماہ پڑھا کہ ان کی تصویر مجھے دکھائی نہیں دی کہ ہم نے فیض پر میں جا کے بولتے ہیں۔ یہ ان کا کنٹریبیوشن تھا، یہ ایسا کنٹریبیوشن تھا کہ یہ بات اوقات میں نے ایسے میں کسی کو تنقید نہیں کرنا چاہتا، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ بات بات ایسی ہے جو ہے میں نے ان کے ساتھ رابطے میں کیونکہ میں اسٹار میں ہے سوسائٹی کا 7 سال پہلے رہ چکا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ تنظیمیں کیسی ہوتی ہے اور کیسی تنقید برداشت ہوتی ہے۔ بعد میں تو ڈیوائڈ کیے ہوئے نا، ذاتی ڈیوائڈ ہوئے ہوئے میں نے تنظیم والے سے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اس کی پوری اصلاح کے لیے میں نے ان سے بولا کہ ہمارے یہاں ایک غریب خاندان ہے، اس کو تھوڑے سے راشن کافی اس کا پرانی بات ہے، راشن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حدود دربار سے باہر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی میں کرا دیتا صرف ثواب فاؤنڈیشن کو دیتا ہوں کہ انہوں نے حدود دربار کے کیا نہیں رکھے، فیض پر کہا ہے وہاں بھی جو کام کر رہی ہے، لیکن یہ وہاں پہ شجرکاری مہم
نوٹ پہ. تو خراج تحسین کے لیے بنتا ہے. آج جو ٹیم یہاں موجود ہے, صدر اسلیم ندوی صاحب موجود تو نہیں لیکن ان کے نام ان کی کہانیاں سب بول رہی ہیں. تو میں ان کو سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیچ ٹرین کرنے والا انجینئر اسلیم ندوی جو پارلیمنٹ کا صاحب بھی تھا, اس کو قرآن کیسے یاد آئی, غریب لوگوں کا کیسے خیال اس کے دل میں کیسے پڑا, اور آج ماشاءاللہ یہ اس کو اپنی سال کا روزہ نہیں کہتے کیونکہ یہ نام بن چکا ہے. اور امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی یہ ایسے نئے کاموں میں اپنے جذبے کے ساتھ کام کرتے رہے. آج جو نظر کریم سب ان کے ممبران کو بھی جانتا ہوں اور میرے اچھے دوست بھی ہیں, اور انیشن پر درست ہے کہ نئے پروجیکٹ کیسے شروع کیے جائیں, کیا کیا جائے, پرزنٹیشن آپ نے دیکھ لی, گلروانی باقی ہے. جو بنیادی ہماری چیزیں وہ ایپ اینڈ ایجوکیشن جن پہ انہوں نے ابھی تک فوکس کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا تو سونے نہیں دیتا, ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن بھوکا سوال وہ فادر کو بھی ان ثواب فاؤنڈیشن ہے جہاں جاتا ہے ان کو معلومات ہوتی ہے. اس وقت جو سینئر ہے صدر یاد کہانی صاحب جو آج اسپیس ایکٹنگ کے بلائل ہوئے سارا انجام ہے, میں آپ کو بھی خراج تحسین کے لیے سب پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ریس کی آپ نے بہتری محسوس ہونی ہے. وہ آپ کی پریزنٹیشن ہے, آپ کو بات کی کرتی ہے, لیکن جو پریزنٹیشن گزشتہ دو دفعہ آپ اس سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا کام کرنے کے ساتھ میں بالکل کے ساتھ جو پریزنٹیشن میں آپ نے دیکھا ہوا ہے کبھی سلائی مشین اٹھا کے کبھی کولر اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں جانے میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, آپ کے ناظرین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. رضوان علی صاحب آپ بالکل کے ساتھ سارے دن بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نام چونکہ کبھی کچھ نہیں تھا. یہ جو سرمنی ہے کہ کریڈٹ کے لیے ہمارے کریڈٹ کے لیے نہیں, ہم وہاں 2000 تقریریں کا 2000 بات بول دیتے رہیں گے, لیکن صاحب قرآن میں بات کرنا ہے جو ہم نے ان کو بتانا ہے, آپ نے بتانا. میں آپ سے میری بات رضوان علی صاحب, محمد رضوان علی صاحب آپ کا بھی شکریہ, بکار آزاد صاحب آپ کا بھی شکریہ, اظہار صاحب جیسے صاحب اور بے شمار کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ جو رضوان کام کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹائم کی کمی ہے, تو اس میں سیکرٹری صاحب نے بھی ایجوکیشن لگا دیا تھا کہ محدود وقت میں, تو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میرے پیارے دوست ہیں انکل موقع صاحب جو بیٹھے ہیں, شاید صبح کو دیکھتا ہوں کہ دیکھیے صاحب صاحب انہوں نے فیس بک پہ بہت اچھی بات لگائی ہے. لیکن جو چیز اچھی لگی اس کو آپ کے ساتھ مسائل کا جو آپ کے فرینڈ نہیں ہوئے, انہوں نے یہ لکھا کہ آج سال کا آخری 2022 آپ اختتام کر دیے, اگلے سال شاید اگلے جب 21-22 آئے گا شاید ہم نہ ہوں گے, ہم کہیں قبروں میں بیرانے میں پڑے ہوں گے. ان کی بڑی اچھی بات ہے کہ جب ہم بیرانے میں پڑے ہوئے کہیں 100 سال کے بعد کہیں کہ قبروں کے میں ہوں شاید تک مٹ جائیں گے. یاد رکھنے والی یہ چیز ہے کہ ہمارے اعمال اور یہ جو آدم کا دیا ہوا ہے یہ ہمارے کام آئے گا, چاہے ہم 200 سال تک بھی اس دنیا میں نہ رہیں, لیکن ہمارا نام ہمارا پہچان بولتے رہیں گے. اگر ہم نے ثواب فاؤنڈیشن کو 20 روپے بھی دیے, 20,000 دیے, 20 لاکھ دیے, وہ کسی فلائی کام میں خرچ ہوں گے تو ہمارے حصے کا ثواب ہمیں کفر میں بھی ملتا رہے گا. میں آپ تمام لوگوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ ثواب فاؤنڈیشن یہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ضروری نہیں ہے پیسے دینے کی حوصلہ ہے, ان کو جہاں بھی ملے اچھے طریقے سے ملے, اپریشیٹ کریں ان کو, ان کے ساتھ تعاون کریں, جانی مالی ذہنی جو بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم بھی ان کے ساتھ دیگر فلاحی کاموں میں اپنی مساعدت کا انداز کرتے رہیں. آخر میں تمام کو ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دیر سے سردی میں بیٹھے ہو, بہت شکریہ, بہت مہربانی. آخر میں تمام ثواب فاؤنڈیشن کے پروگرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس امید کے واسطے سے ساتھ اضافہ کرتا ہوں کہ یہ اپنے مشن سے کبھی اٹیں گے نہیں, ٹوٹیں گے نہیں, ٹوٹیں گے نہیں. اپنا جتنا بکنا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ایسے مثال آتے ہیں کہ آدمی سوچتا کچھ ہو رہا ہے لیکن دنیاوی کام ایسا بن جاتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ایڈیان بلائن آپ مبارکباد تھے مستحقے سے مشاہد حسین شہید کی شہادت کی وجہ سے آپ سے پھول ہوئے تھے, آج آپ ثواب فاؤنڈیشن کی وجہ سے پھول ہو رہے ہیں. میں آپ کا مطلوبہ مبارکباد شکریہ ادا کرتا ہوں.